شیخ بو علی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا میرے پڑوس میں ایک مردوں کو غسل دینے والا رہا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ عجیب و غریب مردہ دیکھا ہو مجھے اس کا حال بیان کرو۔ وہ غسال عجیب و غریب واقعہ سناتے ہوئے اس نے کہا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، 25 سالہ نوجوان تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک میت پڑی ہے، اس کو غسل دو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں دوں گا۔ کہا آؤ پھر میرے ساتھ چلو، میت کو غسل دینا ہے۔ کہتا ہے میں اس نوجوان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، خوبصورت نوجوان آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں۔ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا کر کے خود اندر چلے گیا، میں باہر رہ گیا، میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی، کچھ لمحے گزرے ہی تھے، اس کی بیوی روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، اس کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، آنسو چھم چھم برس رہے تھے، روتے ہوئے آئی، مجھے کہتی بھائی اندر آؤ، میت پڑی، اسے غسل دو۔ یہ غسال کہتا ہے جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا، جب میں نے اس میت کو دیکھا، مردے کو دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے، یہی تو وہی مردہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھے غسل کے لیے لے کر آیا تھا۔ کہتا دیکھ کر میں حیران رہ گیا، مالک آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ وہی خوبصورت 25 سالہ نوجوان ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھے غسل کے لیے لے کر آیا ہے، پھٹے کے اوپر پڑا ہے۔ کہتا ہے میں نے بسم اللہ پڑھ کر غسل دینا شروع کیا، مجھے محسوس ہوا کہ اس کے جسم سے کوئی آواز آ رہی۔ کہتا ہے جب میں نے اپنا کان اس کے سینے سے اس کی دل والی جگہ پر لگایا نا، تو میرے کان ابھی بھی یہ گواہی دیں گے کہ اس کے دل سے آواز آ رہی تھی، اللہ 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 کی آواز اس کے دل سے آ رہی تھی۔ مر گیا ہے، جان نہیں رہی اندر، روح اندر نہیں رہی، پھر بھی اس کا دل پکار رہا ہے اللہ اللہ، چہرہ نور کی طرح چمک رہا ہے۔ خیر میں نے اسے غسل دیا، غسل دینے کے بعد اس کو کفن پہنایا، اس کے جنازے میں شریک ہوا، جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس نوجوان کی تدفین کرنے لگے، دنیا دیکھنے والی تھی، دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نوجوان کا جو چہرہ تھا اللہ اکبر چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی قبر میں ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے، قبر میں خوشبو پھیلی ہوئی۔ اللہ اکبر، ایسے لگتا تھا جیسے کہ جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی۔ خیر اس نوجوان مرد کلندر کی تدفین کی گئی۔ تدفین کرنے کے بعد لوگوں نے کہا کیوں نہیں اس نوجوان کے گھر چلتے ہیں، اس کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ نوجوان کون سا ایسا عمل کیا کرتا تھا جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی بخش دیا ہے، اتنی بڑی جزا ملی۔ یہ سارے لوگ اس کی بیوی کے پاس گئے، کہا تیرا شوہر کون سا ایسا نیک عمل کیا کرتا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا میرا شوہر 5 وقت کا نمازی تھا، غریب تھا، موچی تھا، جوتے سیتا تھا، جوتے پالش کیا کرتا تھا۔ ہائے 15 سال پہلے کی کہانی ہے، میرے شوہر کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کیوں نہ میں حج کرنے کو جاؤں۔ میرے شوہر نے ایک ایک آنا اکٹھا کیا کہ پیسے اکٹھے ہو جائیں، میں حج کرنے جاؤں گا، اللہ کا گھر دیکھوں گا۔ کہتے ہیں بڑے عرصے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی کوشش کے بعد میرے شوہر نے حج کے لیے پیسے رقم پوری کی۔ رقم پوری کرنے کے بعد میرا شوہر اتنا خوش تھا کہ میں ان آنکھوں سے جاؤں گا، اپنے مالک کا گھر دیکھوں گا، آقا کا گھر دیکھوں گا۔ کہتا ہے میرا شوہر حج کرنے جا ہی رہا تھا، جاتے جاتے میرے شوہر نے دیکھا ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک جانور مرا پڑا ہے، حرام ہوا پڑا ہے، اور ایک خاتون ہے جو اس جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ جانور کا گوشت کاٹ کر خاتون اپنے گھر لے کے آئی، میرا شوہر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل آیا، دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ حرام گوشت کرتی کیا ہے۔ وہ گھر لے کر آئی، اس کو صاف کیا، ستھرا کیا، صاف کرنے کے بعد اس کو دیگچی میں ڈالا، اس کو پکایا،
اس کے گھر 5 بچے تھے، خود بھی کھانے لگی، بچوں کو بھی کھلانے لگی۔ کہتی ہے میرا شوہر اس کے گھر کے اندر گیا، کہا مائی میرا دل گوشت کھانے کو چاہ رہا ہے، مجھے ایک گوشت کی بوٹی مل جائے گی؟ اس خاتون نے کہا نہیں بھائی، یہ گوشت ہمارے لیے حلال ہے مگر تمہارے لیے حرام ہے، میں آپ کو ہرگز نہیں دوں گی، یہ گوشت تیرے لیے حرام ہے، میں لاوارث ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہے، ہمسائے میری مدد نہیں کرتے، شوہر میرا فوت ہو گیا ہے، 5 میرے بچے ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، میں جا رہی تھی، بچے رو رہے تھے، حرام جانور مل گیا، گوشت لے کر آئی، خود بھی کھائی، اپنے بچوں کو بھی کھلایا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ نوجوان اپنے اندر حضرت انسان سے اپنے نفس کو کہنے لگا، او نفس تو حج کرنے جا رہا ہے اور تیرے محلے والے اتنے غریب ہوئے پڑے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں کہ حرام کھا رہے ہیں اور تو حج کرنے جا رہا ہے، محلے والے حرام کھا رہے ہیں، جب مرے گا اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ میں ایک ایک آنا اکٹھا کر کے حج کرنے کو تو چلا گیا تھا لیکن اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھا تھا، اپنے علاقے والوں کا خیال نہیں رکھا تھا، یہ بیچارے حرام کھاتے رہے۔ کہتی وہ سارے حج والے پیسے میرے شوہر نے اس خاتون کو دے دیے کہ تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، بس میرا حج ہو گیا ہے، گھر چلا آیا۔ کچھ دن بعد ایک بزرگ ہمارے گھر آئے، ایک اللہ کے ولی ہمارے گھر آئے، میرے شوہر کو کہا میاں مبارک ہو تجھے، اللہ تعالیٰ نے اس سال کسی کا حج قبول نہیں کیا، اس سال صرف تیرا حج قبول ہوا ہے۔ کہتا ہے میاں میں تو حج کرنے گیا بھی نہیں ہوں۔ کہتا ہے واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں سویا ہوا تھا، میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس دفعہ کس کا حج قبول ہوا ہے کس کا نہیں ہوا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اس سال کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوا اور جس کا حج قبول ہوا ہے وہ آیا بھی نہیں ہے۔ اچھا کس کا حج قبول ہوا ہے؟ کہتا ہے وہ ایک موچی ہے، فلاں علاقے کا، فلاں شہر کا، فلاں گاؤں کا، فلاں محلے کا رہنے والا ہے، وہ آیا بھی نہیں ہے، اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ غریب کی مدد کیا کرو۔ اس نے ایک غریب خاتون کی، غریب بچوں کی مدد کی، کھانے کے لیے پیسے دیے، کھانے کے لیے روٹی دی، حج کرنے نہیں گیا، اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا تھا کہ بس میرا حج یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کی یہ دعا قبول فرمائی اور میں تو حج کرنے نہ بھی جا تیرا حج قبول ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ گزرنے کے بعد ایک دن میرے شوہر نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک میرا حج تو قبول ہو گیا، اب میں بس تیرا ہی دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، او میرے بندے، او میرے بندوں کی دیکھ بھال کرنے والے، او میرے بندوں کو کھانا کھلانے والے، تو جب بھی میرے پاس آ تیری مرضی ہے۔ آج میرا شوہر بیٹھا تھا، مجھے کہا کہ میں غسال کو لے کے آ رہا ہوں، آج میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے کریم رب کا دیدار کرنا۔